جی اللہ دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سینس میں کہ پاکستان کے جو علماء ہیں انہوں نے ان فیکٹ ایک ڈیفرنٹ پوزیشن میں آ کے پاکستان کی فوج کی مخالفت کی شروع کی ہے کہ جناب آپ کی جو پالیسی ہے افغانستان کے وہ حوالے سے وہ غلط ہے۔ یہ پاکستان کے ایک بڑے سینئر عالم ہیں، کلیرک ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ون آف دا فائنسٹ اینڈ شروڈ پالیٹیشین ہی از۔ اور میرا جو ہے ان سے اس طرح کی میری ان سے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں ان کی جماعت کے اوپر میں نے ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی کیا ہوا ہے، سو آئی نو یہ کب کہاں سے کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سنیے کہتے کیا ہیں۔ یہ تو پاکستان کی فوج کی سیدھی سیدھی مخالفت کر رہے ہیں اس سینس میں کہ پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو افغانستان میں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جو پھر انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک کرتا ہے۔ سنیں ذرا۔ اگر آپ کہتے ہیں، میرے سوالات ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کے مراکز پر سٹرائک کیا ہے اور آپ اس کو ایک جائز بیانیہ کہتے ہیں، تو ہندوستان آپ سے کہتا ہے کہ میں نے بہاولپور میں حملہ کیا ہے، میں نے مریدکے میں حملہ کیا ہے، میں نے کشمیر میں ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے مراکز پہ حملے کیے ہیں۔ آپ اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ادھر سے آپ کا یہی الزام افغانستان کے حوالے سے ہے، دونوں میں آپ کیسے مطابقت پیدا کریں گے؟ یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا اپنے آپ کو غلط کہیں گے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بیسیکلی ان مولانا صاحب کا پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ ہی از آؤٹ آف پاور، یہ پاور سے باہر ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں چیز۔ دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہی انڈرسٹینڈز دس کہ وہ آج سے پاور میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تھوڑا ٹف ٹائم دیے رکھا ہے ماضی کے اندر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی ایک ٹف لائن لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ کچھ دن پہلے اسٹیبلشمنٹ نے آرمی چیف نے کچھ پاکستانی کلیرک سے گفتگو کی، اور اس میں ظاہری بات ہے ان علماء کو نہیں بلایا گیا، تو یہ اب وہ تھوڑا سا اپنا بدلہ بھی لے رہے ہیں کہ یار یہ ہمیں جو ہے وہ نہیں بلایا، اور یہ دیکھیں نا یہ کیا کرتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، اور یہ وہ مطلب سمجھ رہے ہیں باتوں کو۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ دس از واٹ آئی سی۔ اور فیلڈ مارشل نے وہاں پہ بہت ساری باتیں کی ان ٹرمز آف علماء کے ساتھ، پاکستانی علماء کے ساتھ۔ اب مولانا فضل الرحمان کا پرابلم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی اگر انڈیا کشمیر پہ حملہ کر رہا ہے تو پھر صحیح کر رہا ہے اگر تم وہاں پہ حملے کرو گے تو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ذرا چیز آپ دیکھیں۔ اب یہ علماء کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علماء حکومت پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں اور افغان طالبان کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ٹی ٹی پی ان علماء کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ ان علماء کا پوائنٹ بھی کسی حد تک جینون ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو ایکولائز کر دیں کہ انڈیا اٹیک کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے۔ پھر جو ٹی ٹی پی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور ماضی میں ان علماء جو ہے انہوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ انہوں نے جانیں نہیں دی، انہوں نے حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی اسٹیٹ اور سسٹم کی سپورٹ کرتے ہوئے جانیں بھی دی ہیں۔ لیکن اس کو دیکھیں کہ اگر جانیں دی ہیں تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ پھر اس کا یہ طریقہ کار تھوڑا ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مخالفت کر جائیں حکومت کی۔ اور یہ جو ابھی یو این کی رپورٹ ابھی آئی ہے اس میں تو افغانستان کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا کہ جو طالبان رجیم جو ہے وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سارے کہتے ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، لیکن فوج جو ہے وہ اگر مولانا فضل الرحمان کو پاور سے باہر ہیں تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پہلے تم نے عمران خان کو اتنی سپیس دی اور اب تم جو ہے وہ اور دے رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ فوج وہ یہ بھی سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ یہ جو مذہبی گفتگو ہے یہ تو صرف ہمیں کرنی چاہیے، یہ پاکستان کا آرمی چیف کیوں کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ سنیں ذرا۔ جو تعالیٰ نے ان کو جو ہے خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں اللہ کے فضل سے محافظ الحرمین بنانا تھا،
ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. کیا حکم دیا ہوا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اور تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو آرمی چیف جو ہے نا، he has a lot of knowledge of Islam and religion and Quran, and he has memorized basically the holy book of Quran. Now this is something جو ہے نا وہ مولوی سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ اگر یہ ریمین بھی اگر فوج میں لے گی، یہ فوج کا ایک سپہ سالار ہے جو 5 سال کے لیے ابھی پاور میں آ رہا ہے، اور وہ اس طرح رہے گا اور اس نے ریلیجن جو ہے اس کا وہ ذکر کرے گا اور قرآن کا ذکر کرے گا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ ہے ساری کہانی، یہ ہے ساری کہانی. اس کہانی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کدھر کیسے کیا چلتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا جناب کہ انڈیا صحیح کر رہا ہے، یہ تھوڑی زیادتی کر گئے مولانا. اور لیکن وہ ظاہری بات ہے، فوج کو پتہ ہے. یہی مولانا جا کے طالبان سے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملے مت کرو، یہ مولانا کہتے رہے ہیں. لیکن اصل مولانا کو پرابلم یہ ہے، ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ طالبان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارا سروائیول نہیں ہے، کیونکہ طالبان کی جو انٹرپریٹیشن ہے ریلیجن کی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر. جو تھیولوجیکل اینڈ پولیٹیکل نظریے وہ رکھتے ہیں وہ تو پاکستان میں لاگو ہی نہیں ہو سکتے بھائی. تو پھر یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی تھوڑے خائف ہوئے ہیں اور انہوں نے بیسیکلی آ کے یہ کہہ دینا کہ جناب ہم جو ہے نا وہ فوج جو ہے نا وہ ایسے کرے گی تو ایسے کرے گی. یہ تھوڑی سی مجھے چیز جو ہے وہ ابسرڈ لگی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ پائن تسی یار بادشاہ بندے ہو، تسی بادشاہ بندے ہو یار. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کا فوج سے مسئلہ ہے تو آپ یہ کہہ دینا کہ جی انڈیا کشمیر پہ جو حملہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. اچھا ادھر سے پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں زیادہ ایکٹیو ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں مولانا یہ بیسیکلی مولوی یہ ہمارے پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کی یہ لڑائی کرا رہی ہے فوج ہماری علماء کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ علماء کے اوپر جو کاپی رائٹ ہے وہ صرف ہمارا ہے. اس چیز کو سمجھتے ہیں نا. وہ کون سی وہ انڈیا کی مووی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف ہمارا کاپی رائٹ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے دس از سم تھنگ ویری ویری یہ سگنیفیکینٹ چیز ہے. اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا یہ فیل ہوتا ہے کہ یار پاکستان کی جو پولیٹیکل اینڈ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو لارجلی ہمارے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یار یہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب علماء جو ہیں مولانا فضل الرحمان نے جو آج باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پاکستان کے یہ کیا علماء کیا باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہمیں امریکہ سے اور یہودیوں سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی. سو اسٹیبلشمنٹ سے ان کو جو ہے نا وہ خطرہ ہے. ٹھیک ہے، سیاست کرنی. میں آپ کو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات سناتا ہوں. یہ پاکستان کی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس وقت. یہ کوئی مذاق میں کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، رام کہانی. یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے. یہ علماء صاحب ہیں ہمارے، یہ ہمیں دینی علوم کے لیے آج ہندو سے خطرہ نہیں، ہمیں اپنے مسلمان سے خطرہ ہے. مجھے اپنی بیوروکریسی سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے
खतरा है उसका खंजर है मेरी गर्दन पर। जिस मुहाफिज ने मेरे दुश्मन से ढाल बनना था मुझे बचाने के लिए, ढाल बनकर मुझे बचाना था, जिनकी हिफाजत, उनकी जिम्मेदारी मुझे तहफ्फुज देने की थी, आज मेरे मुहाफिज ने अपना खंजर मेरी गर्दन पे रखा हुआ है। अपना एहतसाब करो, मेरे बारे में मत सोचा करो। तो ये सारी की सारी जो लड़ाई है ना, ये पावर की है, समझ रहे हैं सर? जिसमें आप देखें कि किस तरह चीजें जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और मैंने तो चीज एक नोट की है कि आप देखें कि एक पॉइंट पे हम ये समझते हैं कि जो हमारे उलमा हैं, अगर वो हमारा साथ प्रॉपर नहीं देते, अगर हमारे उलमा हमारा प्रॉपर साथ नहीं देते, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें क्या सिचुएशन जो है वो बन रही है और किस तरह चीज़ें जो है वो हो रही है। अगर आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, और मुझे ऐसा लगता है कि एट वन पॉइंट किसी न किसी जगह पाकिस्तान जो है उसके लिए मसले मसाइल रहेंगे। देखें, बहुत सारी फोर्सेस ये चाहती हैं पाकिस्तान में मैनेज्ड क्योस रहे, ये याद रखें आप। मैनेज्ड क्योस क्या होता है? लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, आज फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान इज इमर्जिंग एज ए मिडल पावर, इज इमर्जिंग एज ए मिडल पावर। ठीक है जी। और मिडल पावर में बहुत सारे ममालिक आते हैं। ये देखें, आलम साहब ने एक और तकरीर में कहा जी कि पाकिस्तानी जो जर्नैल हैं उन्होंने मुझे ये कहा वो कहा। ये जो आलम साहब हैं ये इज वर्थ लिसनिंग। अगर मेरा कोई फेवरेट तरीन पॉलिटिशियन है जिसकी हर बात सुनने वाली है और वो कोई भी बात गैर ज़रूरी नहीं करता, इतना ज़हीन सियासतदान है ये पाकिस्तान का, मैं आपको ये बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ। ही इज़ वन ऑफ द वाइज गाय अमंग दी, और ये हमेशा पावर में रहे हैं, अभी ये पावर से बाहर। और मैं इसके लिए खुद गया हूँ अफगानिस्तान, कुछ उलमा किराम यहाँ बैठे होंगे जो मेरे साथ गए थे, और हमने वहाँ पर हर सतह पर गुफ्तगू की है और तमाम चीज़ों के हल निकाले हैं। मुहाजिरीन का मसला, तिजारत का मसला, सरहदात का मसला, और ये जो मुसल्लह तंजीमें हैं इनका मसला, तमाम चीज़ों के हल हमने निकाले। लेकिन मैं ये सवाल अगर करूँ कि वो रियासत जिसने मेरे सामने 8-10 जनरल्स की मौजूदगी में, सेक्रेटरी खारजा की मौजूदगी में मुझे कहा मुबारक हो, आपने जो कुछ किया हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और ये भी कहा कि आप उसका कोई मैकेनिज्म दें, किस तरह इस पर अमल दरामद किया जाए। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है। दोनों स्टेट आपस में इसका मैकेनिज्म बनाए, अगर आपको ताउन की जरूरत हुई हम ताउन करने को तैयार हैं। समझ रहे हैं? असल मसला ये है, और असल मसला ये आर्मी चीफ की स्पीच है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है, और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। ये तुझे अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती,
کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوادی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور سب سے اہم چیز، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ وہ مذہب، وہ دین جس کے اندر پہلا لفظ آیا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ وہ علم جس کی بنا کے اوپر آپ دنیا کے اوپر راج کر رہے تھے، کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ وہ اللہ جس نے کائنات کے اندر جو پہلی چیز بنائی وہ تھی قلم۔ رب کائنات نے قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہر وہ چیز جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اس کو دنیا میں باقی رکھا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے وہ ساری کی ساری سچویشن، پوزیشن جس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، یہ ہے وہ۔ یہ جو باتیں مذہبی طور پہ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل، یہ علماء کو سمجھ آیا کہ یہ ہماری جو ہے نا روٹی روزی پہ جا رہے ہیں، تو یہ وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ادھر دور رہو تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا۔ بیسیکلی تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں، اوروں کے اوپر کیوں ہاتھ رکھتے ہیں؟ کرکس میں نے آپ کو بتا دیا۔